اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ معزز سامعین گرامی، آج جس چارپائی کے اوپر مولانا فضل الرحمان شیخ پوری موجود ہیں، کل میں نے اور آپ نے بھی اسی چارپائی کے اوپر لیٹنا ہے۔ کوئی ایک شخص دنیا کے اندر اللہ کا انکار کرنے والے تو موجود ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں۔ جو اللہ کے اوپر بھی ایمان لے کے نہیں آئے وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے۔ اس چارپائی کے اوپر جب کسی انسان نے لیٹنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری احادیث ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک جنازے کو دیکھا، کہا واجبت واجبت واجبت، کہا کیا واجب ہو گیا؟ کہا تم لوگ کہہ رہے تھے میت بڑی نیک ہے، میت بڑی اچھی ہے، میت بڑی عمدہ ہے، اور ہمارا اللہ سے یہ گمان ہے کہ یہ میت بڑی نیک تھی، یہ بڑی عمدہ تھی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہو جیسے فرشتے آسمان کے اوپر اللہ کے گواہ ہیں۔ کیا واجب ہوا؟ کہا تم نے کہا نیک تھی، جتنا مرضی بڑا گناہگار ہے اللہ نے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور جناب آیا، کہا واجبت واجبت واجبت۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ تم نے کہا یہ شخص بڑا برا تھا تو اس کے اوپر اگرچہ نیک بھی تھا تو جہنم کو واجب کر دیا گیا۔ یہ گواہیوں کا دن ہے، آج گواہیوں کا دن ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ گواہی دینی چاہیے۔ ہم نے مولانا فضل الرحمان کو ہمیشہ نیک پایا، متقی پایا۔ نماز جنازہ کے اوپر لمبی گفتگو کی بات کی، صرف چند باتیں ضرور نصیحت کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ افراط و تفریق ہمارے معاشرے میں اس قدر زیادہ ہے کہ نماز عید کو ہم مسجدوں میں ادا کرتے ہیں اور نماز جنازہ کو مسجدوں سے باہر ادا کرتے ہیں۔ مسجد میں بھی نماز جنازہ جائز ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو ہے غلط عام ہے، میت سے تعزیت کے لیے بھائی کے پاس آئیں گے، چلو جی فاتحہ پڑھو، چلو جی فاتحہ پڑھو۔ آج جنازے کے وقت سورۃ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنا سنت ہے، یہاں پہ پڑھنا فائدہ دے گا، بعد میں آئے آپ 100 مرتبہ بھی فاتحہ پڑھ لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو سنت ہے اس کے مطابق انشاءاللہ مولانا مسعود اعظم صاحب جنازہ پڑھائیں گے۔ میں اور آپ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کچھ جنازوں میں شرکت کرنا میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور سفارشی ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شرکت کرنا اپنے لیے باعث اجر اور باعث ثواب ہوتا ہے۔ آج ہم یہاں پہ اجر اور ثواب لے کے آئے ہیں، اور رسول اللہ کی حدیث کے مطابق جنازے میں شرکت ہوں گے تو بہت پہاڑ سے زیادہ نہیں کیا، دفن تک شریک ہوں گے بہت پہاڑ سے زیادہ نہیں کیا۔ کوئی میت اگر جتنی مرضی بڑے گنہگار ہو، ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میت زمین سے لے کے آسمان تک گناہ لے کے آئے اور اس کے جنازے کے اندر 100 افراد ایسے شریک ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کہ اللہ معاف فرما دے۔ یہ حدیث میں آتا ہے 100 کے اوپر بس نہیں ہے، اگر 40 افراد بھی جنازے میں ایسے شریک ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو، وہ میت کے لیے مغفرت کی دعا کرے، میت کے گناہ زمین سے آسمان تک ہو تو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ لیکن معاف ہونے کیسے؟ جنازے کی دعائیں آتی نہیں ہیں، جنازے کی دعائیں پڑھنی نہیں ہیں۔ اس لیے مکتبہ فکر اہل حدیث سے پہلے شریف پاک و دین کے اندر اس کر کے عمل کو اختیار کیا کہ نماز جنازہ کو اونچی آواز میں پڑھایا جائے گا، تاکہ جس شخص کو دعا نہیں آتی کم از کم جو حق ہے، آری میت کا حق ہے کہ اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا کریں۔ اگر وہ بھی آ کے خاموشی سے صرف جنازہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ کے چلے جانا ہے، خاموشی سے، جس کو دعا آتی ہے اس کی بات نہیں کرنا، جس کو نہیں آتی بالعموم عوام کو دعائیں نہیں آتی تو اللہ کے فضل و رحمت سے جنازہ اونچی آواز میں ہوگا، دعائیں ہوگی، جس کو دعا آتی ہے وہ پڑھے، جس کو نہیں آتی وہ آمین کہہ دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔